بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ملک شاہ سے بابر۔ یہ ویڈیو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی ہے اگر آپ ان قریب آنے والے دنوں میں عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب جانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اقامے پر سعودی عرب جانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ فیملی ویزے پر سعودی عرب جانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی جو آپ کی نظر میں غلطی ہوگی بھی نہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر بڑی نارمل بات ہے اپنی میڈیسن کا پتہ اپنے پاس رکھنا، کیونکہ پاکستان کے اندر بیشتر لوگ ایسے ہیں جو ذہنی امراض کی میڈیسن یا ادر میڈیسنز جو اپنے پاس رکھتی ہیں، یعنی ٹریول کے وقت یا ویسے ہی اگر باہر جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی میڈیسن لے کر آپ سعودی عرب گئے تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنے لگا ہوں جو کہ ایک پاکستانی فیملی کے اوپر ریاض کے اندر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس سے پہلے آپ ذرا سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں۔ ایک فیملی کے ساتھ بہت ہی بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ یہ فیملی ریاض کے اندر موجود تھی، غالباً ان کے 3 بچے ہیں، یہ ریاض کے اندر موجود تھے، شاید یہ عمرہ کرنے یا وزٹ ویزا کے حوالے سے گئے ہوئے تھے، کیونکہ آپ سعودی عرب یا کسی اور ملک جاتے ہیں تو آپ گھومتے پھرتے ہیں۔ ان میں جو خاتون تھی، جو بچوں کی والدہ تھی، وہ ڈپریشن کے حوالے سے، انزائٹی کے حوالے سے میڈیسن لیتی تھی، اور پاکستان میں بڑا کامن ہے۔ لیکن اگر آپ کو ڈاکٹر اگر لکھ کے دیتا ہے آپ نے یہ میڈیسن کھانی ہے، تو پاکستان کے مسائل ایسے ہیں کہ ہر دوسرا بندہ ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہوتا ہے، اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے یہ فیملی جو خاتون تھیں، جو بچوں کی والدہ تھیں، وہ بھی اس طرح کی میڈیسن اپنے پرس میں لے کر گھوم رہی تھی، اور وہ پھر چلی جاتی ہیں ایک پارک کے اندر۔ ہوتا کیا ہے، پارک میں ریاض کے اندر وہاں پر چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے، جو شرطے ہیں وہ باقاعدہ طور پر چیک کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل خواتین یعنی مختلف خواتین کی چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی نمبر آتا ہے، تو ان کے پاس کو جب چیک کیا جائے تو اس کے اندر میڈیسن نکل آتی ہے۔ تو یہ تو نارمل بات ہے پاکستان کے اندر، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ پوچھتے ہیں اس سے کہ یہ کیا ہے، یہ میڈیسن کا پتہ آپ کے پاس کیوں ہے؟ اس نے کہا بھئی یہ میڈیسن ہے، میں لیتی ہوں، یہ مجھے دی گئی ہے، مجھے ڈاکٹر نے دی ہے، ڈاکٹر نے کہا یہ ریگولر کھانی ہے تو میں اس لیے کھاتی ہوں، اور اس میں سے کچھ میڈیسن استعمال بھی کی جا چکی تھی۔ اور یہ معاملہ انہوں نے سوچا کہ یہ سیدھا نہیں ہے، بڑا پیچیدہ ہے۔ انہوں نے اینٹی نارکوٹکس کو بلایا، وہ ہے، انہوں نے دیکھا یہ پتہ دے، کیونکہ وہ پتہ انہوں نے سمجھا کہ یہ منشیات کی گولیاں ہیں۔ انہوں نے پھر اس کے شوہر کو فون کیا، اس کو بلایا کہ آپ کی بیوی ان میڈیسن کے ساتھ پکڑی گئی ہیں، اور وہ پکڑا کیا گیا، وہ کہہ رہا کہ وہ خود کہہ رہی ہے میری میڈیسن ہے۔ پکڑا تو اس وقت جاتا کہ جب وہ کوئی میڈیسن یا کوئی چیز چھپا رہے ہوتے، اب تو وہ خود کہہ رہی ہیں اس میں سے کچھ میڈیسن استعمال بھی ہوئے بھی ہیں۔ اور پھر وہ اس کا ہسبینڈ جو ہے نا اپنے گھر آیا، گھر سے اس نے باقی بھی میڈیسن اٹھائی، اور ڈاکٹر کا جو لکھا ہوا جو رپورٹ تھی، میڈیسن لکھی ہوئی تھی، وہ بھی لے کے آیا۔ اس نے بتایا کہ یہ میری بیوی کھاتی رہتی ہے، تو نے کہا اگر کھاتی رہتی ہیں تو یہ گھر پہ رکھیں، یہ ساتھ لے کے کیوں گھوم رہی ہے؟ کیونکہ وہ گئی تھی، گھنٹے ایک کے لیے گئی تھی۔ ان کا بار بار یہی کہ آپ اس کو لے کر گھوم کیوں رہے، آپ پارک میں کیوں ہیں؟ تو ان کی نظر میں یہ تھا کہ یہ یہاں پر منشیات کی جو ہے نا ڈیل کرنی آئی ہے یا فروخت کرنی ہے۔ تو انہوں نے اس شخص کو کہا کہ آپ کی بیوی کو ہم لے کے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ 2-3 گھنٹے ہم انٹروگیشن کریں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ تو اس پاکستانی فیملی کا کہنا ہے کہ باقاعدہ طور پر ان کو چھڑاتے چھڑاتے 3 ہفتے لگ گئے، یعنی سعودی عرب کے اندر یہ میڈیسن ممنوع ہیں۔ ایسی بہت ساری میڈیسن ہیں جو پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر ڈاکٹرز لکھ کے دیتے ہیں، جب آپ میڈیکل سٹور کے اوپر لینے جاتے ہیں تو آپ کو میڈیکل سٹور والے ایسے نہیں دیتے، وہ باقاعدہ پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈاکٹر کی لکھی ہوئی تحریر ہے، کیا پرسکرپشن ہے، تب میں دوں گا ورنہ نہیں دوں گا۔ یعنی یہ ہے کہ پاکستان میں لیگل تو ہے دینا، بس یہ ہے کہ وہ ایسے ہی میڈیسن نہیں دے سکتے جب تک کہ ڈاکٹر کی لکھی ہوئی نہ ہو۔ اب یہ ہوا جو اس فیملی کے ساتھ، انہوں نے کہا جی 3-4 گھنٹے میں واپس آ جائیں گی، ان کو باقاعدہ جیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے، جیل سے ریلیز ہوتے ہوتے باقاعدہ 3 ہفتے لگ جاتے ہیں۔ ان کا ریکارڈ چیک کیا گیا، ان کے موبائل چیک، کیونکہ چیک کیا گیا کہ یہ کہیں میڈیسن سپلائی کر رہی تھی یا ان کی واقعی میڈیسن تھی، یہ کہیں کوئی منشیات تو سپلائی نہیں کر رہی تھی، کیونکہ ڈپریشن کی جو میڈیسن ہوتی ہیں وہ سکون کی میڈیسن ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو غصہ زیادہ آ رہا ہے، آپ کو جو ہے نا ٹینشن ہو رہی ہے، تو اس کے اندر ریلیز ہونے کے لیے، یعنی اس ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے، غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے سکون کی میڈیسن ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے کچھ میڈیسن ہوتی ہیں، تو اس کے پاس بھی وہی میڈیسن نکلی تھی۔ اچھا، اس پاکستانی خاتون کا یہ بھی کہنا تھا کہ جیل کے اندر کچھ ایسی خواتین سے بھی ملی ہیں جنہیں باقاعدہ ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ایک خاتون ایسی تھی کہ جس نے بتایا کہ مجھے کسی شخص نے کہا کہ یہ میری میڈیسن ہے،
آپ عورت ہیں آپ کو زیادہ چیک نہیں کریں گے، میں مرد ہوں تو مجھے زیادہ چیک کریں گے، لہٰذا آپ یہ تھوڑی دیر کے لیے کیری کر لیں، آپ تو جلدی سے نکل جائیں گے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس نے کیری کر لیا۔ جب وہ آگے نکلی تو اس کو پکڑ لیا گیا کہ یہ میڈیسن آپ کے پاس کیوں ہے، تو اسے اسی وقت وہاں سے دھر لیا، کیونکہ میڈیسن تو اس عورت کے پاس نکلی اور وہ مرد چھوٹ گیا، وہ نکل گیا، وہ جہاں بھی تھا جو بھی تھا، لیکن اس میڈیسن کے ساتھ وہ عورت پکڑی گئی، اسے بھی جیل کر دیا گیا۔ لہٰذا آپ سے پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے بے بہا ویڈیوز میں کہا ہے، خدارا پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے کوئی بھی میڈیسن لے کے مت جائیں۔ اگر آپ میڈیسن لیتے ہیں تو ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پرسکرپشن لے کے جائیں، وہاں پر جا کے آپ سعودی عربیہ کے میڈیکل سٹور سے آپ وہاں پر جا کے اس طرح کی میڈیسن یا اس فارمولا آپ کے پاس ہوگا اس سے ملتا جلتا جو وہاں پر جو لیگل ہوگی میڈیسن وہ آپ کو مہیا کریں گے، لیکن آپ پاکستان سے خدارا کوئی بھی ایسی میڈیسن لے کے مت جائیں۔ آپ کے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے۔ دعا کرتا ہوں تمام پردیسی بھائیوں کو، سفر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔